صدام حسین 1937 میں عراق کے ایک چھوٹے اور غریب گاؤں الوجہ میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن سخت حالات میں گزرا، والد کم عمری میں وفات پا گئے اور گھر میں غربت، جھگڑے اور تشدد عام تھے۔ ان حالات نے اس کی شخصیت کو سخت ضدی اور طاقت کا بھوکا بنا دیا۔ جوانی میں بغداد آ کر اس نے تعلیم کے ساتھ سیاست میں قدم رکھا اور باس پارٹی میں شامل ہو گیا۔ اس دور کی سیاست سازشوں، خفیہ منصوبوں اور طاقت کے کھیل سے بھری ہوئی تھی، اور صدام نے اسی کھیل میں مہارت حاصل کی۔ 1960 کی دہائی میں وہ پارٹی کے لیے خطرناک مشنز میں شامل رہا۔ ایک ناکام قاتلانہ حملے کے بعد اسے ملک چھوڑنا پڑا، مگر وہ واپس آیا اور پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی پوزیشن مضبوط کرتا گیا۔ 1968 میں باس پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد اگرچہ وہ بظاہر نائب صدر تھا، مگر فوج، خفیہ ادارے اور ریاستی نظام عملاً اسی کے کنٹرول میں آ گئے۔ 1979 میں صدر بنتے ہی اس نے پارٹی کے اندر وسیع پیمانے پر گرفتاریوں اور سزاؤں کے ذریعے ہر ممکن مخالف کو خاموش کر دیا، اور یوں خوف کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اقتدار میں آ کر اس نے تیل کو قومی تحویل میں لیا، جس سے ابتدا میں معیشت بہتر ہوئی، سڑکیں، اسکول اور اسپتال بنے، مگر اس ترقی کے ساتھ سخت نگرانی اور جبر بھی بڑھتا گیا۔ میڈیا مکمل طور پر ریاست کے کنٹرول میں تھا، اور معمولی اختلاف بھی قید موت کا سبب بن سکتا تھا۔ 1980 میں اس نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جو 8 سال تک جاری رہی، لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں اور معیشت تباہ ہو گئی۔ اسی دوران کرد علاقوں میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات بھی لگے، جس نے اس کی عالمی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1990 میں کویت پر حملے نے دنیا کو اس کے خلاف متحد کر دیا۔ خلیجی جنگ میں عراق کو شکست ہوئی اور سخت عالمی پابندیاں لگیں، جن کا سب سے زیادہ بوجھ عام عوام نے اٹھایا۔ خوراک اور ادویات کی قلت، بیماری اور غربت عام ہو گئی۔ 2003 میں امریکہ اور اتحادی افواج کے حملے کے بعد اس کی حکومت چند ہفتوں میں ختم ہو گئی۔ وہ روپوش ہوا، مگر آخرکار گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں اس پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات ثابت ہوئے، اور 2006 میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، یہ تھی صدام حسین کی مکمل کہانی، ایک غریب بچپن سے طاقت کے عروج تک اور پھر عبرتناک انجام تک۔ اگر آپ کو ایسی ہی تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔